السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ وما اہل الحیات لنا باہل ولا دار الفناء لنا بداری وما اموالنا الا عوار سیأخذها المعیر من المعاری۔ وقال الفقیہ الباجی فإن كنت أعلم علما یقینا بأن جمیع حیاتی كالساعة فلم لا أكون ظنینا بها وأجعلها في صلاح وطاعة۔ قال آخر لا أسعد الله أياما عززت بها دهرا وفي طي ذاك العز إذلال۔ فرما رہے ہیں وما اہل الحیات لنا باہل، اور زندگی والے، یہاں زندگی والے سے مراد دنیا والے۔ وما اہل الحیات لنا باہل، اور دنیا والے، زندگی والے ہمارے اہل نہیں، ہمارے دوست نہیں۔ ولا دار الفناء لنا بدار، اور نہ ہی فنا کا گھر ہمارا گھر ہے۔ دار کا معنی در، فنا کا معنی ختم ہونے والا، لنا کا معنی ہمارے لیے، بدار کا معنی گھر یعنی بیداری، اور فنا کا گھر ہمارا گھر نہیں۔ وما اموالنا الا عوار، اور ہمارے اموال، ہمارے مال نہیں ہیں مگر ادھار مگنی، اور ہمارے مال نہیں ہیں مگر مگنی، یعنی مگنی ہی ہمارے مال ہیں۔ جو کچھ دیا گیا ہے یہ استعمال کرنے کے لیے ادھاری طور پر ہے، مگنی لیا ہوا ہے۔ سیأخذها المعیر من المعاری، اخذ یأخذ باب ناصر ینصر محموز فا ہے، بمعنی پکڑنا، لینا۔ المعیر مگنی دینے والا، ادھار دینے والا، المعار جسے ادھار دیا گیا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں سیأخذها المعیر من المعار، ان قریب اس کو ادھار دینے والا ادھار دیے ہوئے سے لے لے گا، ان قریب اسے مگنی دینے والا مگنی دیے ہوئے سے لے لے گا۔ وقال الفقیہ الباجی، ترکیب ایک دم آسان ہے، زیادہ وہ بھی نہیں ہے، بس اس میں سمجھ لیں کہ سیأخذها میں جو ہے یہ سیأخذ فعل ہے، اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم ہے، المعیر جو ہے یہ فاعل ہے اسی سیأخذها فعل کا، اور من المعار اسی کے متعلق ہے، بس اتنا ہی سمجھنا ہے۔ وقال الفقیہ الباجی، اور فقیہ الباجی نے کہا، قال فعل، الفقیہ الباجی موصوف صفت سے مل کر فاعل ہے۔ فإن كنت أعلم علما یقینا بأن جمیع حیاتی كساعة، پس اگر میں یقینی طور پر جان لوں، پس اگر میں یقینی طور پر جانوں، یقیناً جان لوں، بأن جمیع حیاتی كساعة، کہ میری پوری زندگی ایک گھنٹے کی طرح ہے، کساعہ ایک لمحے کی طرح، ایک گھنٹے کی طرح ہے۔ فإن كنت أعلم، پس اگر میں جان لوں، علماً یقیناً، یقینی طور پر، بأن جمیع حیاتی كساعة، کہ میری پوری زندگی ایک گھنٹے کی طرح ہے، فلم لا أكون ظنینا بها، تو کیوں نہ میں اس میں بخیلی کرنے والا بنوں، تو کیوں نہ میں اس میں بخیل ہوں، یعنی زندگی کو اچھے کاموں میں لگاؤں، ہر جگہ الٹی سیدھی چیزوں پر اپنی زندگی، اپنے ایام، اپنے اوقات کو نہ صرف کر دوں، بلکہ میں اس میں بخل کرنے والا رہوں، بخیلی کرنے والا رہوں، اور اپنے اوقات کو یوں ہی میں ضائع نہ کر دوں بلکہ اچھے کاموں میں لگا دوں۔ وَأَجْعَلُهَا فِي صَلَاحٍ وَطَاعَةٍ، اور میں اس کو اصلاح اور فرما برداری میں لگا دوں۔ تو کہنے فَإِن كُنْتُ أَعْلَمُ عِلْمًا، یقیناً پس اگر میں یقینی طور پر جان لوں کہ میری تمام زندگی ایک گھنٹے کی طرح ہے، تو کیوں نہ میں اس میں بخیل کرنے والا بنوں، وَأَجْعَلُهَا فِي صَلَاحٍ وَطَاعَةٍ، اور میں اسے اطاعت و بندگی، فرما برداری میں گزاروں۔ ترکیب یہاں بھی آسان ہے، فا کو عاطفہ قرار دے دے، ان حرف شرط ہو جائے گا، اشارہ کر کے ہم گزریں گے، صرف مکمل ترکیبیں کرنے میں وقت لگ جاتا ہے اور بھی پڑھنی رہتے ہیں۔ تو ان حرف شرط ہے، کنتو فعل ناقص ہے، تو ضمیر اس کا اسم ہے، اعلم فعل مضارع معروف، عالم یعلم باب سمع یسمع ثلاثی مجلد صحیح ہے۔
عالم و فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، علماً موصوف یقیناً صفت، موصوف صفت سے مل کر اعلم کا مفعول مطلق۔ با حرف جار، انا حرف مشبہ بالفعل، جمیعہ مضاف، حیات مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، جمیعہ مضاف کا، جمیعہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر انا کا اسم، کساعتن ہم نے بتایا تھا جو کاف مثلیہ ہے یہ کبھی بھی ظرف لغو نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ ظرف مستقر بنتا ہے۔ کاف حرف جار، ساعتن مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا۔ ثابتن کے ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو گیا اعلم و فعل کے۔ تو فعل اپنے فاعل مفعول مطلق اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبریہ ہو کر کنتو کی خبر کنتو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط، اور اس کی جزا کیا ہے؟ فَلِمَ لَا أَكُونُ ظَنِينًا بِهَا وَأَجْعَلُهَا فِي صَلَاحٍ وَالطَّاعَةٍ لَا أَسْعَدَ اللَّهُ أَيَّامًا عَزَزْتُ بِهَا دَهْرًا وَفِي طَيِّ ذَاكَ الْعِزِّ إِذْلَالُ۔ اسعد یسعد اسعاد باب افعال ثلاثی مزید فیہ سے ہے خوش بخت کرنا نیک بنانا۔ اللہ کلمہ جلالت فاعل ہوگا، ایامن یہ یوم کی جمع ہے، عززت بہا عزت پانا، دہرن کا معنی ہوتا ہے زمانہ، اور طی کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، طوا یطوی اسی سے طی ہے۔ ذاک العز اس عزت، اذلالو کا معنی ذلیل ہونا ذلت۔ تو کریں لا اسعد اللہ ایامن عززت بہا دہرن وفی طی ذاک العز اذلالو، اللہ عز و جل ان دنوں کو نیک بخت نہ بنائے، عززت بہا جس کے ذریعے زمانے میں میں نے عزت پائی، یا جس میں ایک وقت تک میں معزز رہا۔ لا اسعد اللہ ایامن عززت بہا، اللہ عز و جل ان دنوں کو نیک بخت نہ بنائے، عززت بہا دہرن جن میں میں ایک وقت تک عزت والا رہا، ایک زمانے تک عزت والا رہا۔ وفی طی ذاک العز اذلال، اس حال میں کہ اس عزت کی تہ میں ذلت ہو، اس حال میں کہ اس عزت کی تہ میں ذلت ہو۔ تو لا اسعدہ یہ فعل مضارع معروف ہے صیغہ واحد مذکر غائب، تو یہاں پر یہ دعا کرنا مقصود ہے۔ اور لا اسعدہ یہ فعل مضارع منفی معروف ہے صیغہ واحد مذکر غائب، اللہ کلمہ جلالت اس کا فاعل، ایامن موصوف ہے اور اسی ایامن کی صفت آگے بیان کی جا رہی ہے عززت بہا۔ تو عززت یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، با حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہوگی اسی عززت فعل کے۔ دہرن دہرن یہ مفعول فیہ بنے گا عززت فعل کا۔ یہاں پر جو ہے جو تو ضمیر ہے اس کو بنا دیں ذوالحال، کیونکہ اسی کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کو نیک بخت نہ بنائے جن میں ایک زمانے تک میں عزت والا رہا، اس حال میں کہ اس عزت کی تہ میں ذلت ہو۔ تو یہاں پر واو حالیہ ہوگا اور عززت میں تو ضمیر ذوالحال، اور اگر چاہیں تو الگ سے بھی ترکیب کر سکتے ہیں، فی حرف جار طی مضاف، ذاکا جو ہے یہ بن جائے گا مضاف الیہ مضاف، العز مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا طی مضاف کا، طی مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم اذلال یہ مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یا حال بنا دیں اسی سے، فعل فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ حال بن جائے گا۔ اور عززت بہا دہرن کو ہم نے صفت بنائی تھی ایامن کی۔ آگے ہے زہد و ابراہیم ابن ادہم فی الدنیا، ہم اعراب کہاں کیا پڑھ رہے ہیں آپ سمجھیں۔ زہد و ابراہیم ابن ادہم فی الدنیا، ابراہیم بن ادہم کا دنیا میں زہد، تقوی، پرہیزگاری۔ حدث ابراہیم ابن بشار، حدث ابراہیم ابن بشار قال صحبت ابراہیم ابن ادہم ابن منصور ابن اسحاق البلخی بالشام،
فقلت لہو یا ابا اسحاق خبرنی، اور بعد میں اخبرنی بھی ہے، خبرنی عن بدء امریکا کیف کانا، فقال کانا ابی من ملوک خراسان وکنت شابا فرکبت یوما علی دابۃ ومعی کلب فخرجت الى الصید فاثرت ثعلبا فبینما انا فی طلبہ اذ ہتف بی ہاتف الہذا خلقت ام بہذا امرت ففزعت ووقفت ثم عدت فركضت الثانیة فعل مثل ذلك 3 مرات ففكرت بنفسي لا والله ما لهذا خلقت ولا بهذا امرت ثم نزلت وصادفت راعيا لأبي فأخذت منه جبة من صوف فلبستها وأعطيته الفرس وما كان معي ثم دخلت البادية قال لقمان الحكيم من يبيع الآخرة بالدنيا يخسرهما جميعا۔ یہاں تک ہم ترجمہ ترکیب پڑھتے ہیں۔ زہد ابراہیم ابن ادہم فی الدنیا، ابراہیم بن ادہم کا دنیا میں زہد۔ حدث ابراہیم ابن بشار، ابراہیم بن بشار نے بیان فرمایا۔ حدث یحدث کا معنی ہوتا بیان فرمانا۔ ابراہیم بن ادہم نے بیان کیا ہے۔ قال انہوں نے کہا صاحب تو ابراہیم ابن ادہم ابن منصور ابن اسحاق البلخی بالشام، کہ میں ابراہیم بن ادہم بن منصور بن اسحاق بلخی کی خدمت میں، صحبت میں شام میں تھا، یعنی ملک شام میں تھا، کہ میں ابراہیم بن ادہم بن منصور بن اسحاق بلخی کی صحبت میں شام میں تھا، یعنی شام میں میں نے ملک شام میں میں نے ابراہیم بن ادہم بن منصور بن اسحاق بلخی کی صحبت اختیار کی۔ فقلت لہو تو میں نے ان سے کہا یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، یا ابا اسحاق، یہ غیر منصرف علمیت تانیث، علمیت کی وجہ سے اور عجمیت کی وجہ سے۔ خبرنی عن بدء امریکا باب تفعیل سے ہے یہ، خبر صدف کے وزن پر، خبرنی عن بدء امریکا، آپ مجھے اپنے معاملے کی ابتدا کے بارے میں خبر دیں، بتائیں، آپ مجھے اپنے معاملے کی ابتدا کے بارے میں بتائیں، کیفا کانا، وہ کیسے ہوئی یا وہ کیسی تھی۔ فقال تو انہوں نے کہا کانا ابی من ملوک خراسان، کہ میرے والد خراسان کے بادشاہوں میں سے تھے، میرے والد خراسان کے بادشاہوں میں سے تھے۔ وکنت شابا، اور میں نوجوان تھا، شاب کا معنی جوان، اور میں جوان تھا، وکنت شابا، اور میں جوان تھا، فرکبت یوما علی دابۃ، تو ایک دن میں سواری پر سوار ہوا، دابہ سے مراد یہاں گھوڑا ہے، تو ایک دن میں گھوڑے پر سوار ہوا، ومعی کلب، اور میرے ساتھ کتا تھا، جمع کلاب آتی ہے، تو میں گھوڑے پر سوار ہوا اور میرے ساتھ کتا تھا۔ فخرجت الی الصید، تو میں شکار کی طرف نکلا، یعنی شکار کرنے کے لیے نکلا۔ فاثرت ثعلبا، تو اثر کا اس کا معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا۔ فاثرت ثعلبا، ثعلب کا معنی لومڑی، فاثرت ثعلبا، تو میں نے ایک لومڑی کا پیچھا کیا۔ فبینما انا فی طلبہ، تو اسی درمیان کہ میں اس کی طلب میں تھا، اس کو ڈھونڈنے میں تھا، اذ ہتف بی ہاتف، کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی، یعنی ہاتف غیبی سے آواز آئی، ایسا شخص آواز دے رہا تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اذ ہتف بی ہاتف، کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی، الہذا خلقت ام بہذا امرت، کہ کیا تجھے اسی لیے پیدا کیا گیا ہے یا تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ آ کا معنی کیا، لام کا معنی لیے، ہذا کا معنی اس، اور جو ہے خلقت، خلق یخلق باب نصر انصر ثلاثی مجدد ہے، تو کہہ رہے ہیں کیا تو اسی کے لیے پیدا کیا گیا، ام بہذا امرت، یا تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ففزعت، تو میں گھبرا گیا، تو میں گھبرایا، فزع یفزع کا معنی باب فتح یفتح، تو میں گھبرایا، ووقفت، اور میں کھڑا ہو گیا، وقف یقف باب ضرب یضرب، ووقفت، اور میں ٹھہر گیا، رک گیا، ثم عدت، عاد یعود باب نصر انصر معنی لوٹنا، پھر میں لوٹ پڑا، ثم عدت، پھر میں لوٹ پڑا،
فرکضت الثانیۃ، تو رکض یرکض کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کو ایڑ لگانا، فرکضت الثانیۃ تو میں نے دوسری مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، فعل مثل ذالک ثلاث مرات، اسی کے مثل 3 مرتبہ کیا گیا، یعنی 3 مرتبہ اسی طریقے سے مسلسل آواز آتی رہی کہ کیا تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو یا اور تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ ففکرت تو میں نے غور و فکر کیا، بنفسی اپنے آپ میں، لا واللہ نہیں، اللہ کی قسم، ما لہذا خلقت میں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ولا بہذا امرت اور نہ ہی مجھے اس کا حکم دیا گیا، ثم نزلت پھر میں اترا، وصادفت راعیا، صادفہ یصادف مصادفت کا معنی ہوتا اچانک کسی کو پا لینا، وصادفت راعیا، راعیا کا معنی چرواہا، اور لابی اور میں نے اچانک اپنے والد کے چرواہے کو پایا، فاخذت منہ جبۃ من صوف تو میں نے اس سے اون کا ایک جبہ لیا، فلبستها تو میں نے اسے پہن لیا، لبسا یلبسو کا معنی پہننا، باب سمع یسمع، واعطیتہ الفرس اور میں نے گھوڑا اسے دے دیا، اعطا یعطی اعطاء کا معنی ہوتا عطا کر دینا، دے دینا، واعطیتہ الفرس اور میں نے گھوڑا اس کو دے دیا، وما کان معی، ثم دخلت البادیہ پھر میں جنگل میں داخل ہو گیا، اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ یہاں پر ہم نے زہد و ابراہیمہ پڑھا، حالانکہ زہد و مضاف بن رہا ہے اور ابراہیمہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو چونکہ یہ غیر منصرف ہے علم اور عجمیت کی وجہ سے، اور پھر ادہمہ بھی یہ بھی اس کو بھی غیر منصرف پڑھا گیا، تو یہ بھی یہ غیر منصرف ہے افعلہ کے وزن پر، افعل کے وزن پر، تو ترکیب ہوگی زہد و مضاف، ابراہیمہ موصوف، بن مضاف، ادہمہ مضاف الیہ۔ یہ زہد مصدر ہے، ہم نے بتایا تھا کہ جب 2 علموں کے درمیان ابن داخل ہوتا ہے، بن آتا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے علم کی صفت اور دوسرے علم کا مضاف بنتا ہے، لہذا یہ ابراہیمو جو پہلا ہے یہ موصوف ہے، اور اس کے بعد جو ابنو ہے یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد ادہمہ مضاف الیہ۔ اب یہ ابن و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہو گئی ابراہیمہ موصوف کی، ابراہیمہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ زہد مصدر کا مضاف الیہ، اور فی حرف جار الدنیا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو یہ متعلق ہو گیا زہد مصدر کے، زہد مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ، ذا اسم اشارہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدث ابراہیم ابن بشار قال صحبت ابراہیم ابن ادہم ابن منصور ابن اسحاق البلخی، حدث فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ابراہیم موصوف، بن حرف جار، بشارن یہ مجرور، جار مجرور سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر فاعل، حدث فعل کا، حدث فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قال انہوں نے کہا، قال یہ فعل ہے، اور جتنا بھی اب آگے آ رہا ہے سب اس کا مقولہ ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صحبت یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ابراہیمہ موصوف، بن مضاف، ادہمہ موصوف، بن مضاف، منصور موصوف، بن مضاف، ابن مضاف ہو جائے گی، اسحاق یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہو جائے گا منصور موصوف کا، پھر منصور موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا بن مضاف کا، بن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہو جائے گا ادہم کی، ادہم موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا بن مضاف کا، بن مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت بن جائے گا ابراہیم کی، ابراہیم موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا صحبت فعل کا، اور جو البلخی تھا یہ ابراہیم کی صفت تھی۔ بالشام با حرف جار الشام مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو جائے گا صحبت فعل کے، صحبت فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قالا کا مقولہ، قالا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، فا عاطفہ، قلت قالا یقولو سے قلت باب نصر ینصر اجوف واوی ہے، مادہ قول ہے، قلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع اس کا فاعل، لام حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا قلتو فعل کے، آگے جتنا بھی آ رہا سب اسی کا مقولہ ہے، یا ابا اسحاق خبرنی، تو یا یہ حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے یا دعوتو فعل ماضی کے، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ابا مضاف اسحاق کا مضاف الیہ، یہ بھی علمیت اور
عجمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ مضاف الیہ سے مل کر یہ منادہ مفعول بھی ہوا اسی فعل محذوف کا۔ اب فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہو گیا، اور آگے بھی یہ مقولہ ہے۔ خبرنی خبر یخبر تخبیر باب تفعیل سے بمعنی خبر دینا۔ خبر فعل امر، اس میں انتا کے ضمیر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر اور تا علامتی خطاب ہے، نون وقایہ یا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی، ان حرف جار بدء مضاف امر مضاف الیہ مضاف کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ کا بدء مضاف کا بدء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ان جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا خبر فعل امر کے۔ خبر فعل امر اپنے فاعل اور ظرف لغو مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہو گیا قال فعل کا۔ قال فعل قلت فعل اپنے فاعل ظرف لغو مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف اول ہو جائے گا پہلے قالا پر۔ اور کیفا کانا وہ کیسی تھی، اس کی ترکیب ہم کیفا کی آگے کر چکے ہیں، اگلے درس سے آپ ملاحظہ فرما لیں۔ فقال کانا ابی من ملوک خراسانہ، تو یہاں پر فا عاطفہ ہے، قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور اس کا مقولہ کانا ابی من ملوک خراسانہ۔ کانا فعل ناقص، ابی مضاف، کانا ابی مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کانا کا اسم، من حرف جار ملوک مضاف، خراسانہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، الف و نون زائدتان اور عالمیت کی وجہ سے۔ خراسانہ یہ جو ہے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا ملوک کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتاً کے، کیونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو ثابتاً اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہو جائے گی کانا کی۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے وہ کنتو شابن ہے۔ واو حرفیت کنتو فعل ناقص، اس میں تو ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے، شابن یہ منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ کانا کی جو خبر ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے۔ کنتو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا اسی پہلے قالا پر، پہلے کانا پر۔ کانا فعل ناقص جو پہلا معطوف علیہ تھا اپنے معطوف سے مل کر پھر اس کو بنا دیں گے معطوف علیہ، کیونکہ آگے فرقبتو ہے، تو فا حرفیت رقبتو یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل باری اس کا فاعل، یومن مفعول فی ہو گیا اسی رقبتو فعل کا، اور یہ جو رقبتو میں تو ضمیر ہے اس کو آپ ذوالحال پہلے بنا دیں، کیونکہ آگے وہ معیہ کلبن ہے۔ علی حرف جار دابۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو جائے گا رقبتو فعل کے، اور ما واو حالیہ مع مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا ثبتہ فعل محذوف کا، ثبتہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہے خبر مقدم ہو گیا، کلبن مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو جائے گا رقبتو میں تو ضمیر سے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر رقبتو کا فاعل، رقبتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ پھر اس کے بعد کیونکہ آگے خرجتو آ رہا ہے، فا عاطفہ، یہاں پر فا کاٹ دیا مگر فا ہے یہاں۔ خرجتو فعل ماضی معروف، خرج یخرج باب نصرن سے ثلاثی مجرد صحیح، خرجتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل باری اس کا فاعل، الی حرف جار الصیدی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو جائے گا خرجتو فعل کے، خرجتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف کس پر ہو گیا، رقبتو پر۔ اس کے بعد فاثرت ثعلبا، فا حرفیات، اثرت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل باری اس کا فاعل، اور ثعلبا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی معطوف ہو گیا اسی رقبتو پر۔ فبینما انا فی طلبہ اذ ہطف، یہاں پر دیکھیے بینا آیا ہوا ہے، یہ سمجھ لیں کہ جو قالا آیا تو اسی قالا کو سب کو آگے مقولہ بنانا ہے فعل فاعل کر کے۔ یہاں فبینما جو آ گیا ہے تو اس کی ترکیب جو آپ کریں گے تو بینا یہ مضاف ہوگا، اور ما کے اندر کئی اقوال ہیں، یعنی ما کو آپ مائے کافہ بھی بنا سکتے ہو، اور یہاں پر جو ما ہے اس کو زائدہ بھی بنا سکتے ہو، ما کو مصدریہ بھی بنا سکتے ہو، اور اس بینا کے بعد جو اذ آتا ہے وہ اذ مفاجاتیہ ہوتا ہے،
تو اس دیکھیے آگے آ رہا ہے اذ ہاتف بی ہاتف، اور بینا کے بعد جو مکمل جملہ ہوتا ہے جیسے انا فی طلبہ، اس کو ہم جو ہے مبتدا خبر بنا کر اسی کا مضاف الیہ قرار دے دیتے ہیں اس صورت میں جبکہ ہم ما کو زائدہ مانیں، اور اگر ما کو جو ہے مکفوف مانتے ہیں یعنی مائے کافہ مانتے ہیں تو ایسی صورت میں ما بعد جو جملہ ہوگا یہ لا محل لہ من الاعراب ہوگا، یعنی اس کی الگ ترکیب کر دی جائے گی۔ اور اگر ما کو مصدریہ مانتے تو ما بعد جو جملہ ہوگا یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر اس کا مضاف الیہ بن جائے گا، ٹھیک۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہو جائے گی، تو بینا یہ مفعول فیہ بنے گا جو ہے اسی وجہ سے منصوب ہے، اور انا یہ مبتدا ہو جائے گا، فی حرف جار طلب مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ فی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا، ثابتن کے ثابتن اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، کیونکہ اس میں بھی وہی ضمیر لوٹے گی جیسا کہ اس کا مبتدا ہے۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر جملہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، فعل اپنے فاعل نہیں بلکہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، یا تو اگر ما کو آپ جو ہے کافہ مانتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور اگر اس کو کافہ نہیں مانتے ہیں تو ایسی صورت میں مصدریہ مانتے ہیں تو اس کو مصدر کی تعویل میں کر کے اس کا مضاف الیہ قرار دے دیں گے بینا کا۔ اور اذ جو ہے یہاں پر مفاجاتیہ ہے، اور ہتفا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب با حرف جار یا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا ہتفا فعل کے، ہاتفن اسی کا فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب آگے جو یہ مکمل تھا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہم نے اوپر بنایا تھا یہ قالا کا مقولہ ہو گیا، اب آگے بھی مکمل پوری عبارت یہ مقولہ ہے اسی کا۔ حمزہ استفہام ہے، لام حرف جار، ہا ضمیر جس میں ہا جو ہے برائے تنبیہ ہے، ذا اسم اشارہ، مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ جو ہے ظرف لغو مقدم ہو جائے گا خلقتا فعل کا، خلقتا فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل باری اس کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، ام حرف عطف، با حرف جار اس میں ہا برائے تنبیہ، ذا اسم اشارہ یہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم ہو گیا امرتا فعل مجہول کا، امرتا فعل مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ بھی مقولہ اسی کا۔ ففزعت فا عاطفہ، فزعت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل باری اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی معطوف ہو گیا۔ واو حرفیت، وقفت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ تو ضمیر مرفوع متصل باری اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی معطوف۔ ثم حرفیات، عدت عاد یعود باب نصر عنصر، اسی سے عدت ہے صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل باری اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی معطوف۔ فرکزت الثانیہ، فا حرفیات، رکزت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل باری اس کا فاعل، الثانیہ یہ صفت بنے گی موصوف مقدر، الزمانیۃ الثانیہ، الزمانیۃ موصوف، الثانیۃ صفت موصوف، صفت سے مل کر مفعول فیہ ہو جائے گا رکزت فعل کا، رکزت فعل اپنے فاعل و مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی معطوف۔ وفعل مثل ذلک ثلاث مرات، واو حرفیت، یہاں پر واو کاٹ دیا گیا ہے یعنی عبارت میں دکھ نہیں رہا ہے۔ فعیلہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، مثل مضاف ذالک مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فعیلہ کا نائب فاعل، ثلاثہ مضاف مرات مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ، فعل نائب فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ بھی معطوف۔ ففکرت بنفسی، فا حرفیت، فکرت تفکیر، فکر یفکر تفکیر باب تفعیل، فکرت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل باری اس کا فاعل، با حرف جار نفس مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا اسی فکرت فعل کے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی معطوف۔ لا واللہ، یعنی لا جو ہے یہ یہاں پر برائے نفی ہوگا، نہیں یعنی میں ایسا نہیں کروں گا۔ واو حرف عطف ہے، اور واو حرفیت کہہ رہا ہوں، واو حرف جر برائے قسم ہے،
اللہ کلمہ جلالت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا۔ اقسم فعل محذوف کے، اقسم فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت، یعنی میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ تو ما یہ جو ہے نافیہ ہے، لام حرف جار، ہا برائے تنبیہ، اس میں اشارہ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم ہو گیا خلقت فعل کے۔ خلقت فعل ماضی مجہول صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور لا بہذا امرتو جو اسی کا معطوف، لا حرف عطف، با حرف جار، ہذا ہا برائے تنبیہ، اس میں اشارہ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم، امرتو فعل ماضی مجہول صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا پہلے پر، یعنی سب حرف عطف ہی ہیں، اس کے ذریعے معطوف لے۔ ثم حرف عطف، نزلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف، صادفت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، راعین موصوف، لام حرف جار ابھی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتاً کے، کیونکہ یہ صفت بنے گی راعین کی، جیسا موصوف ہوگا اسی صفت ہوگی۔ ثابتاً اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت راعین کی، راعین موصوف اپنی صفت سے مل کر صادفتو کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ فاخذت منہ جبۃ من صوف ولبستها، فا حرف عطف، اخذت اخذ یاخذ باب نصر ینصر اجوف واوی ہے، مادہ اخذن ہے۔ اخذت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، من حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اخذت فعل کے۔ جبۃ موصوف، قاعدہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جار مجرور کو صفت بناتے ہیں، لہذا جبۃ موصوف۔ من حرف جار صوفن مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتۃ کے، کیونکہ جبہ یہ مؤنث ہے اور منصوب ہے۔ ثابتۃ اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، راجع بسوئے الی جبہ، اس میں جو ہے اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف، صفت سے مل کر مفعول بھی ہو گیا اخذت فعل کا، اخذت فعل اپنے فاعل ظرف لغو مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی معطوف۔ فلبست فا حرف عطف، لام حرف لبست، لبسا یلبس باب سمع یسمع، لبست فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی معطوف۔ واعطیتہ الفرس، واو حرف عطف، اعطیت فعل اعطى يعطي اعطان باب افعال سے ہے، ثلاثی مجدد، عطا مادہ ہے، تو یہ اعطیت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول به اول، الفراسہ مفعول به ثانی، فعل اپنے فاعل اور مفعول به دونوں مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ وما کانا معی، اور میں نے اس کو دے دیا جو میرے ساتھ تھا، یہاں ترجمہ میں نے ایک مرتبہ دوسرا کر دیا تھا، میں نے ماں کو نافیہ بنا دیا تھا، وما کانا معی، اور اس کو دے دیا جو میرے پاس تھا، وَأَعْطَيْتُهُ الْفَرَاسَ وَمَا كَانَ مَعِي، یہاں پر الفراسہ معطوف علیہ ہے، وما کانا معی کا عطف ہوگا الفراسہ پر، ما اس میں موصول ہے، کانا فعل ناقص، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، مع مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا، ثبتہ فعل محذوف کا، ثبتہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہے بن جائے گا کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ معطوف ہو جائے گا الفراسہ پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی ثانی ہو گیا اعطیت فعل کا، اعطیت فعل اپنے فاعل دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو میں نے اس کو گھوڑا دے دیا اور جو کچھ میرے ساتھ تھا، یعنی جو کچھ بھی تھا سب میں نے اسے اٹھا کر دے دیا۔ ثم دخلت البادیہ، ثم حرف دخل يدخل باب نصر ینصر ثلاثی مجدد، صحیح ہے۔ دخلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، البادیہ مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا،
اب یہ بھی معطوف. اب دیکھیے معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ قالا کا مقولہ، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا یہ کس پر، جو دوسرا قالا تھا. قالا فعل اپنے فاعل، قلت فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی مطلب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جملہ معطوفہ ہو جائے گا مکمل طور پر. اور آگے ہم نے ایک عبارت پڑھی تھی، قال لقمان الحکیم من یبیع الآخرۃ بالدنیا یخسرہما جمیعا. انشاءاللہ آگے اس کا ترجمہ و ترکیب کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.